جز نمبر 20 امن خلق کی یہ تیسری صورت ہے، سورہ عنکبوت۔ عنکبوت مکی صورت ہے، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 29ویں سورہ، جس کی 69 آیات ہیں، 69، اور اس کے 7 رکوع ہیں۔ اس میں جو اہم موضوعات ہیں وہ ابتدا سے ہی مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ مصائب اور مشکلات پر ایمان والوں کو صبر کرنا چاہیے۔ جو قریش مکہ ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں وہ ان پر صبر کریں۔ اس کے بعد انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے صبر کا درس دیا جائے۔ بالآخر ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو وسیع کر دیا ہے، اور آیت نمبر 57 میں ہجرت کی طرف واضح اشارہ ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ بھی ہے۔ آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے مکڑی، اور اسی سے اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ اسی طرح چھوڑ دیے جائیں گے کہ بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ آزمائش ضرور کی جائے گی، کیونکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کی بھی بڑی سخت آزمائش کی تھی، اور اللہ ظاہر کر دے گا ان کو جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور اللہ ان کو بھی ظاہر کر دے گا جو ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو انہوں نے کیا۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا مقررہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے میں کرتا ہے، اور اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس کو کسی کے جہاد، کسی کی عبادت، کسی کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ لوگوں کے بھلے میں ان سے کہتا ہے کہ تم کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی شرط بتا دی آیت نمبر 8 میں کہ اگر والدین تم سے شرک کرنے کو کہیں جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو اس معاملے میں والدین کی قطعاً اطاعت نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ تمام معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا اور تعاون کرنا۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، آیت نمبر 10، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب انہیں اللہ کے رستے میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف جو لوگوں کی طرف سے آتی ہے اسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے اور فتوحات ملے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں جو دفن ہے راز ان کو نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا منافقین کو۔ اور کہا کافروں نے ایمان والوں سے کہ تم ایمان کو چھوڑ کر ہمارے راستے کی پیروی کرو، اگر قیامت کے دن تم پر کوئی پکڑ آئی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے، یہ جھوٹے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر انہوں نے کسی کو گمراہ کیا تو ان پر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا، اور جو گمراہ انہوں نے کیا ان لوگوں کا بھی گناہ ان پر ڈالا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا جھوٹ گھڑتے رہے۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، آیت نمبر 14۔ نوح نے اپنی قوم میں وقت گزارا 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ کتنا طویل عرصہ ہے۔ اللہ کا یہ نبی، اللہ کا یہ رسول 950 سال دین کا کام کرتا رہا، اور اکتایا نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے کام میں صبر اور استقلال کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، اور نا امید نہیں ہونا چاہیے مدعو سے کہ یہ نہیں مانتا لہٰذا چھوڑ دو۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اگر اس کے حق میں ہدایت ہوگی تو ضرور ملے گی، اور نہیں تو آپ کو اجر تو بہرحال ضرور مل جائے گا۔ پھر ان پر طوفان آیا جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور اس کشتی کو ہم نے دنیا والوں کے لیے